آج ہم ایک ایسی چیز پر بات کر رہے ہیں جو شاید اس وقت بھی کئی لوگوں کے آس پاس ہو۔ آلو کے چپس یہ اتنے عام ہیں کہ ہم کبھی کبھار ہی سوچتے ہیں کہ یہ بنے کیسے ہوں گے۔ ان کی کہانی نا وہ توقع سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ ہمارے پاس ہسٹورک مسٹریز کا ایک مضمون ہے جو اس سادہ سے سنیک کی ابتدا پر روشنی ڈالتا ہے۔ تو آج ہم صرف کہانی نہیں سنیں گے بلکہ اس میں چھپے ہوئے سبق، اتفاقات اور انسانی فطرت کے پہلوؤں کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس قصے کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی خاص طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بڑی ایجادات جو ہے نا وہ ہمیشہ بڑے منصوبوں کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی روزمرہ کی مایوسی، ایک لمحے کا غصہ یا محض ایک اتفاق وہ بھی کچھ ایسا بنا سکتا ہے جو دنیا بھر میں پھیل جائے۔ اس کہانی میں یہ سب کچھ ہے۔ یہی تو کمال ہے نا، ایک شیف کی ناراضگی سے ایک عالمی پسندیدہ سنیک کا جرم۔ چلے وقت میں پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ سب کیسے شروع ہوا۔ کہانی ہمیں لے جاتی ہے 19ویں صدی کے وسطی امریکہ، خاص طور پر نیو یارک کی ریاست میں سراٹوگا اسپرنگز نامی قصبہ۔ یہ اس دور میں امیر اور مشہور لوگوں کے لیے گرمیاں گزارنے کی ایک بہت مقبول جگہ تھی۔ یہاں مونز لیک ہاؤس نامی ایک ریسٹورانٹ تھا جہاں جارج کرم نامی ایک شیف کام کرتے تھے۔ جی ہاں، اور سراٹوگا اسپرنگز کا یہ پس منظر اہم ہے۔ یہ کوئی عام سی جگہ نہیں تھی، یہ ایک آپ کہیں پرتعیش ریزورٹ ٹاؤن تھا جہاں معیار اور نفاست بہت معنی رکھتے تھے۔ مونز لیک ہاؤس جیسے ادارے اپنی ساکھ کا بہت خیال رکھتے تھے، اور اس زمانے میں خاص طور پر ایسی جگہوں پر کھانے پینے کے آداب بھی کافی سخت تھے۔ اچھا۔ لوگ توقع کرتے تھے کہ کھانا بہترین ہو اور پیش کرنے کا انداز بھی نفیس ہو۔ فرنچ فرائز جو آج بہت عام ہے، اس وقت شاید ایک خاص ڈش سمجھی جاتی تھی جسے احتیاط سے تیار کرتے تھے۔ اسی ماحول میں پھر یہ واقعہ پیش آیا۔ مضمون کے مطابق ایک دن ریسٹورانٹ میں ایک گاہک آیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ مشہور کاروباری شخصیت کارنیلیس وینڈربلٹ ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ پکا نہیں معلوم۔ جی، اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا۔ خیر، تو وہ گاہک جارج کرم کے بنائے ہوئے فرینچ فرائز سے مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے فرائز یہ کہہ کر واپس بھیج دیے کہ وہ کافی موٹے ہیں اور اتنے کرسپی نہیں جتنے ہونے چاہیے۔ اب یہاں سے کہانی کا نفسیاتی پہلو شروع ہوتا ہے۔ کرم، جو ظاہر ہے اپنے کام پر فخر کرتے ہوں گے، اس شکایت سے ناخوش ہوئے۔ جب گاہک نے دوسری بار بھی فرائز واپس بھیجے تو کرم کا غصہ شاید بڑھ گیا۔ مضمون اشارہ دیتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر تنقید سمجھا۔ ایک اعلیٰ درجے کے ریسٹورنٹ میں ایک مشہور شیف کے لیے یہ صورتحال یقیناً ناقابل برداشت رہی ہوگی۔ اور اس غصے اور جھنجھلاہٹ میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مشکل گاہک کو سبق سکھائیں گے، لیکن ان کا طریقہ روایتی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ فرائز کو تھوڑا اور بہتر کیسے بنایا جائے، نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ انہوں نے سوچا کہ انہیں اتنا برا بنا دیا جائے کہ وہ کھائے ہی نہ جا سکیں۔ یہی وہ موڑ ہے جہاں غیر ارادی طور پر کچھ نیا ہوتا ہے، جدت ترازی ہوتی ہے۔ کرم نے آلو لیے اور انہیں اتنا باریک کاٹا کہ وہ کاغذ کی طرح پتلے ہو گئے۔ کاغذ جیسے؟ سچ میں؟ جی ہاں، اس وقت تک شاید کسی نے فرائز کے لیے آلو کو اتنا پتلا کاٹا ہی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ان پتلے قتلیوں کو تیز گرم تیل میں اس وقت تک تلا جب تک وہ بالکل سخت اور بھورے نہیں ہو گئے، ایک دم کرسپی۔ اچھا۔ مقصد یہ تھا کہ یہ اتنے سخت اور کرسپی ہوں کہ انہیں کانٹے سے اٹھانا ہی ناممکن ہو۔ ذرا سوچے اس منظر کو۔ کرمز شاید یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب یہ گاہک ان سخت جلے ہوئے سے دکھنے والے آلو کے ٹکڑوں کو کیسے کھائے گا۔ یہ ایک طرح کا تنزیہ جواب تھا، ہے نا، ایک خاموش احتجاج۔ تمہیں کرسپی چاہیے، لو یہ کھاؤ۔ مگر ہوا بالکل الٹ۔ قسمت کا کھیل دیکھیں، جب یہ خراب کیے گئے فرائز اس گاہک کے سامنے پیش کیے گئے تو بجائے ناراض ہونے کے انہیں یہ بے حد پسند آئے۔ واقعی؟ جی، وہ اتنے پتلے اور خستہ تھے کہ ان کا ذائقہ اور وہ جو کرنچ تھا نا وہ بالکل نیا تھا، اور چونکہ انہیں کانٹے سے کھانا مشکل تھا تو انہیں ہاتھ سے اٹھا کر کھایا گیا، جو اس زمانے کے رسمی ماحول میں ایک غیر معمولی بات تھی۔ اور بات صرف اس ایک گاہک تک نہیں رکی، نہیں، بالکل نہیں۔ دوسروں لوگوں نے بھی انہیں چکھا اور وہ بھی ان کے دیوانے ہو گئے۔ یہ اتنے مقبول ہوئے کہ جلد ہی مونز لیک ہاؤس کے مینیو کا مستقل حصہ بن گئے اور انہیں ساراٹوگا چپس کا نام دیا گیا۔ ساراٹوگا اسپرنگز قصبے کی نسبت سے جی، موقع شناسی۔ بالکل۔
وہ اس حادثاتی ایجاد کو ایک وقتی چیز سمجھ کر نظر انداز کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے اس کی مقبولیت کو بھانپ لیا۔ بالکل۔ مضمون بتاتا ہے کہ کرم نے بعد میں سیراٹوگا سپرنگز میں اپنا ریسٹورنٹ کھولا، کرمز پلیس کے نام سے، اور وہاں کی خاص بات یہ تھی کہ ہر میز پر سیراٹوگا چپس کی ایک ٹوکری مفت رکھی ہوتی تھی۔ زبردست! یہ تو ایک بہت اچھی مارکیٹنگ حکمت عملی بھی تھی۔ جی ہاں، انہوں نے ایک اتفاقیہ دریافت کو اپنی پہچان اور کاروبار کی بنیاد بنا لیا۔ یہ پہلو بہت اہم ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جدت طرازی صرف کسی چیز کو ایجاد کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی قدر کو پہچاننا اور اسے کامیابی سے مارکیٹ کرنا بھی ہے۔ کرم نے نہ صرف چپس ایجاد کیے، چاہے غیر ارادی طور پر، بلکہ انہوں نے اس کے لیے ایک مارکیٹ بھی بنائی اور اسے ایک کامیاب پروڈکٹ میں تبدیل کیا۔ صحیح۔ یہ انٹرپرینوریل سپرٹ کی ایک عمدہ مثال ہے۔ تو اب اگر ہم اس پوری کہانی کو دیکھیں، ایک ریزورٹ ٹاؤن، ایک غصے والا شیف، ایک شاکی گاہک، کاغذ جیسے پتلے آلو اور اس وقت کے کھانے کے آداب، ان سب نے مل کر ایک ایسی چیز بنا دی جو آج پوری دنیا میں کھائی جاتی ہے۔ اس سب کا اصل مطلب یا سبق کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک دلچسپ قصہ ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس سے کئی گہرے نتائج نکلتے ہیں۔ پہلا اور سب سے واضح سبق تو یہی ہے کہ جدت طرازی کا راستہ ہمیشہ سیدھا اور منصوبہ بند نہیں ہوتا۔ بہت سی اہم ایجادات جیسے پینسلین یا مائکرو ویو اوون وہ بھی کسی حد تک حادثاتی تھیں۔ کرم کی کہانی اس سیرنڈپٹی یا خوش قسمت اتفاق کے عنصر کو اجاگر کرتی ہے جو اکثر دریافتوں میں شامل ہوتا ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اگر کرم کا رد عمل مختلف ہوتا، اگر وہ غصے میں آنے کے بجائے صرف معذرت کر لیتے یا روایتی طریقے سے فرائز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ جی ہاں، تو شاید سیراٹوگا چپس کبھی وجود میں ہی نہ آتے۔ تو کیا انسانی جذبات، خاص طور پر منفی جذبات جیسے غصہ یا مایوسی بھی تخلیقی عمل کا محرک بن سکتے ہیں؟ یقیناً، یہ ایک پیچیدہ نکتہ ہے۔ عام طور پر ہم مثبت جذبات کو تخلیق سے جوڑتے ہیں، لیکن تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں چیلنج، مقابلہ یا حتیٰ کہ غصے نے لوگوں کو کچھ نیا کرنے پر مجبور کیا۔ بالکل کرم کے معاملے میں ان کی مایوسی نے انہیں معمول سے ہٹ کر کچھ کرنے پر اکسایا۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسانی تجربے کے تمام پہلو مثبت اور منفی، تبدیلی اور ایجاد کا باعث بن سکتے ہیں۔ ایک اور پہلو سماجی سیاق و سباق کا ہے۔ آپ نے پہلے کھانے کے آداب کا ذکر کیا۔ جی، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان چپس کی ابتدائی کامیابی میں اس بات کا بھی دخل تھا کہ وہ اس وقت کے رسمی ماحول میں ایک غیر رسمی، ہاتھ سے کھائی جانے والی چیز تھی، ایک طرح کی چھوٹی سی بغاوت؟ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے۔ بالکل، اس امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسے دور میں جہاں چھری کانٹے کا استعمال نفاست کی علامت تھا، ہاتھ سے کھائی جانے والی کوئی چیز، خاص طور پر ایک پرتعیش ریسٹورنٹ میں، یقیناً ایک نیا پن رکھتی ہوگی۔ زیادہ پرلطف اور کم رسمی بنا دیا ہو جو لوگوں کو پسند آیا، تو ہاں، سماجی عوامل نے بھی اس کی مقبولیت میں کردار ادا کیا ہوگا۔ تو یہ کہانی صرف آلو اور تیل کی نہیں، بلکہ انسانی نفسیات، سماجی روایات اور کاروباری ذہانت کے ملاپ کی کہانی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، سیراٹوگا چپس تو ایک مقامی چیز تھی، کرم کے ریسٹورنٹ کی خاصیت۔ جی، یہ آج ہم جس طرح پیکٹوں میں بند چپس کھاتے ہیں، اس شکل تک کیسے پہنچی؟ کیا مضمون اس سفر پر بھی کچھ روشنی ڈالتا ہے؟ مضمون زیادہ تر ایجاد کے واقعے پر ہی مرکوز ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرم نے چپس کو پیٹنٹ نہیں کروایا تھا۔ اوہ اچھا۔ اس وجہ سے یہ ترکیب جلدی دوسرے ریسٹورنٹس اور پھر گھروں تک پھیل گئی۔ پھر 20ویں صدی کے شروع میں میکینیکل آلو چھیلنے اور کاٹنے والی مشینوں کی ایجاد ہوئی۔ اس سے بڑے پیمانے پر پیداوار ممکن ہو گئی۔ ٹیکنالوجی کا کردار آ گیا۔ بالکل۔ پھر پیکیجنگ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوئی، جس سے چپس کو زیادہ عرصے تک تازہ رکھنا ممکن ہوا اور وہ دکانوں تک پہنچنے لگیں۔ تو یہ کرم کی ابتدائی غیر ارادی ایجاد سے لے کر آج کی اربوں ڈالر کی عالمی انڈسٹری تک ایک لمبا سفر تھا، جس میں بہت سے دوسرے لوگوں اور تکنیکی ترقیوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست سفر ہے، ایک چھوٹی سی مقامی چیز کا عالمی ثقافت کا حصہ بن جانا۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک سادہ خیال میں کتنی طاقت ہو سکتی ہے۔ بالکل۔ اور جارج کرم کی کہانی، چاہے اس میں وقت کے ساتھ کچھ رنگ آمیزی بھی ہو گئی ہو، ایک مستقل یاد دہانی ہے کہ مواقع غیر متوقع جگہوں سے آ سکتے ہیں۔
یہ اس بات کی بھی مثال ہے کہ کس طرح بظاہر ایک منفی صورتحال یعنی گاہک کی شکایت کو ایک مثبت نتیجے میں، ایک نئی پروڈکٹ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ جی، یہ لچک اور موافقت یعنی اڈیپٹیبلٹی کا سبق ہے۔ یعنی اگلی بار جب کوئی آلو کے چپس کا پیکٹ کھولے تو وہ صرف نمکین آلو کے ٹکڑے نہیں کھا رہا، نہیں، بلکہ تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ چکھ رہی ہے جس میں غصہ، اتفاق، ذہانت اور سماجی تبدیلی سب شامل ہیں۔ ہاں، خلاصہ یہی ہے کہ جارج کرم کا غصہ، ایک نامعلوم گاہک کی نکتہ چینی، اس وقت کے سخت سماجی آداب اور قسمت کے ایک چھوٹے سے کھیل نے مل کر دنیا کو آلو کے چپس دیے۔ یہ سادہ سی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظیم چیزیں اکثر چھوٹی غیر متوقع شروعات سے جنم لیتی ہیں، اور یہ کہ جدت ترازی کے لیے ہمیشہ لیبارٹری یا بڑے بجٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی باورچی خانے میں ایک مایوس کن لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ واقعی، یہ جاننا کہ ہماری روزمرہ زندگی کی ایک انتہائی عام چیز کے پیچھے اتنی ڈرامائی اور انسانی کہانی چھپی ہے، یہ خود میں ایک دلچسپ دریافت ہے۔ اور یہ ہمیں ایک وسیع تر سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہماری زندگی میں ایسی اور کتنی چیزیں ہیں، اشیاء، عادات، روایات، جن کی ابتدا اسی طرح غیر منصوبہ بند، اتفاقی یا کسی گہرے انسانی جذبے کا نتیجہ تھی؟ ہاں، سوچنے والی بات ہے۔ شاید ہمارے ارد گرد کی بہت سی عام چیزوں کے پیچھے ایسی ہی غیر معمولی کہانیاں پوشیدہ ہیں جن کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اس زاویے سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں تو شاید ہر چیز زیادہ دلچسپ لگنے لگے۔